السلام علیکم۔ بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ آج کی بڑی بات، گزشتہ روز حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ آیا اور آج اس بڑے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری کے لیے ایک سمری وزیر اعظم عمران خان کو ارسال کر دی گئی ہے۔ یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد اگلے 24 گھنٹوں میں مولانا مسعود اظہر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آج سپہر ہی وزیر داخلہ شہریار افریدی نے سیکرٹری داخلہ سلمان خان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا اعلان کیا۔ گرفتار کیے جانے والوں میں مولانا مسعود اظہر کے بیٹے حماد اظہر اور ان کے بھائی مفتی عبدالرؤوف سمیت تقریباً 66 افراد شامل ہیں۔ لوگ ہم نے اپنی حفاظتی تحویل میں لیے ہیں، اس کے اندر جو 44 لوگ ہیں اور یہ مختلف تنظیموں کے ہیں، اور اس کے اندر ہم مزید اس کے اندر جو ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ یہ 44 بندوں کا کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں تقریباً 68 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انٹیریئر منسٹر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان گرفتار رہنماؤں میں سے چند کے نام اس ڈوزیئر میں بھی شامل ہیں جو حال ہی میں انڈیا نے پاکستان کے حوالے کیا، لیکن یہ تمام کارروائیاں کسی دباؤ کی بجائے صرف اور صرف ملکی مفاد میں کی جا رہی ہیں۔ یہ جو ہمیں نام دیے گئے ہیں جو کہ ڈوزیئر کے اندر شامل ہیں، ان کو اس ڈوزیئر کے اندر مزید ایویڈنس اگر ہمیں کوئی چیز ملی جو کہ انڈیا نے ہمیں دیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر نہیں ہمیں کوئی اس کے خلاف پروف ملا تو یہ امپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایک تنظیم کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر رہے ہیں۔ یہ کراس دی بورڈ ہو رہا ہے، تمام کالعدم تنظیموں کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس کے اندر یہ جو 2 نام آپ نے بتائے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ ڈوزیئر کے اندر بھی دیا ہوا ہے، لیکن اس کے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ڈوزیئر والے جو لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے ان کی پوچھ گچھ۔ اس اہم کارروائی کے بعد انٹیریئر منسٹری کی جانب سے ایک فہرست بھی جاری کی گئی ہے، بلکہ اپڈیٹ کی گئی ہے نیکٹا کی جانب سے، جس میں ملک میں موجود تقریباً 70 تنظیموں کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو بھی کالعدم قرار دینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بڑی بات میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کارروائیاں پاکستان کے اپنے مفاد میں ہیں، جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کی جائیں گی، نہ کہ کسی کے دباؤ میں آ کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جس قسم کا کنسنسس پاکستان میں اس وقت موجود ہے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کے لیے، وہ کبھی بھی موجود نہیں رہا۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی حکومت تمام ایک پیج کے اوپر ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر جو کارروائی ہے وہ اب کی جائے۔ اب ہم انشاءاللہ آخری مرحلے میں ہیں اس کے، اور کچھ کارروائیاں ہم نے کی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، کچھ کارروائیاں آپ کو آگے چل کے نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان میں ریاست کی عملداری ہو مکمل طور پر۔ وہ آپ کی 3 پرونگ اسٹریٹجی ہوگی۔ ایک ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ اکنامک اسٹریٹجی ہے، ایک ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، اور پھر ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی ہے۔ اب فیٹف جو ہے وہ ہمیں باؤنڈ کرتی ہے کہ ہم نے اقدامات لینے ہیں، اور کسی طور کے اوپر جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو جو فنڈز کی فراہمی ہے وہ روکی جانی چاہیے۔ اس کے اوپر ہم نے اقدامات شروع کر دیے ہیں، کچھ اقدامات اناؤنس ہو گئے ہیں، کچھ اقدامات آنے والے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہم نے اپنی جو اکنامک اسٹریٹجی ہے اس کو ہم نے عمل میں لانا ہے۔ اس کے بعد ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان تنظیموں سے، جس طرح سے پاکستان اپنی اسٹریٹجی ریویو کر رہا ہے، ان لوگوں سے وابستہ لوگ بھی اپنی اسٹریٹجی ریویو کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ تنظیموں سے وابستہ نہیں رہیں گے۔ اور پھر تیسرا ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی ہے، اگر جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ اپنی ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی کو۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے ناظرین کل یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ ان تنظیموں کو جو ہے، ان سے وابستہ لوگوں کو وہ سیاسی دھارے میں بھی شامل کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے اولین اور بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں انہیں ہتھیار پھینکنا پڑیں گے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ پہلے وزیر داخلہ برائے مملکت شہریار افریدی کی کالعدم تنظیموں پر ہونے والی کچھ گفتگو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ انشاءاللہ کوئی مائی کلال جب تک ہم اسمبلی میں اور تحریک انصاف ہے، حافظ سعید صاحب کو تو چھوڑے، جو پاکستان کے لیے حق اور کلمہ حق کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔
لیکن اب کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن کا آغاز اور کھل کر کارروائیاں کرنے کے حکومتی فیصلے سے ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھرپور فارم میں آ چکے ہیں۔ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی کا فیصلہ اور انڈیا کو امن کا پیغام، ہندو مخالف بیان دینے پر فیاض الحسن چوہان سے استعفیٰ لینا اور کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن، یہ سارے وہ فیصلے ہیں جن کی دنیا بھر میں پذیرائی کی جا رہی ہے۔ لیکن بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہے کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن کے اعلانات اور فیصلے پہلے بھی کیے جا چکے ہیں اور کچھ حد تک کارروائی بھی ہوئی، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کارروائی میں حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور ایکشن اور کارروائیوں کے ان اعلانات جو کہ حکومت آج کل سے کرتی رہی ہے، ان کو فیصلوں سے اور عمل سے جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا۔ ایک اور اہم معاملہ کالعدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا ہے، جن کے خلاف ایک پروپوزل جو ہے وہ چند ممالک کی جانب سے سیکیورٹی کونسل میں ایک بار پھر جمع کرایا گیا۔ اس سے پہلے چین اس کو ویٹو کرتا ہے اور پاکستان کو اس پر 12 مارچ تک لائے عمل اختیار کرنا ہے۔ وزیر خارجہ صاحب، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن موو کی گئی ہے، اگین اٹس اباؤٹ مسعود اظہر صاحب۔ تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کوشش کرتا رہا، کبھی کسی ملک کے ذریعے کبھی کسی ملک، تو چائنا اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ اس مرتبہ بھی آپ نے چائنا سے یہ کہا ہے کہ مسعود اظہر کے خلاف ریزولوشن کو ویٹو کر دیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ شنید یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ فرانس نے اور اس کے ساتھ 2 اور ممالک شامل ہوئے ہیں اور ایک ریزولوشن موو وہ کر رہے ہیں، اور غالباً کوئی 12 مارچ کے قریب اس پر ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے میر صاحب، ہمیں اب وقت آ گیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان مزید دنیا میں اپنا تماشا نہیں بنا سکتا۔ پاکستان کو سوچنا ہوگا، پاکستان کے ہر ادارے کو سوچنا ہوگا، اور مل کر آپ کو ایک سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے، اور جب یہاں فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اثرات آگے بھی جاتے ہیں۔ مینٹلی یہ میری رائے میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ ان کا جواب تو بڑا واضح ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور شاید اس بارے میں جو جتنی بھی فیصلہ بھی ہو چکا ہے، جو وفاقی وزیر اطلاعات کے بقول جلد میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب سے سوال ہوا مسعود اظہر صاحب پہ، جو ایک پروپوزل پریزنٹ کیا گیا ہے یو ایس نے، فرانس نے اور برطانیہ نے مل کر کہ انہیں گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے۔ چین اس کو پہلے بھی ویٹو کر چکا ہے، لیکن آج شاہ محمود صاحب کے الفاظ یہ ہیں، اٹس ٹائم ٹو ڈو وٹ از ان پاکستان's interest. Pakistan cannot make a fool of itself in the world anymore. All Pakistani institutions have to think about it. تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا ابھی، شاید اگلے چند دنوں میں کہنے، یا ہو سکتا ہے چند 24 گھنٹوں میں۔ بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو معلومات جو ہی مجھے ملیں گی میں پھر آپ سے شیئر کروں گا۔ تمام معاملے پر بات کریں گے، سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر رانا صاحب، لیٹس اسٹارٹ ود یو۔ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن کا یہ فیصلہ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ممکنہ مقاصد جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر پائے گی؟ دیکھیے ابھی جس طریقے سے حالات بدلے ہیں اور 2002 سے اب تک پہنچے ہیں، پاکستان کے لیے لمحہ و لمحہ گزرتے وقت کے ساتھ مشکلات بڑی ہیں، اور ابھی جب FATF کا بھی مسئلہ ہے تو ابھی لگتا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مکمل ریزولو کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت کے حالیہ جو بیانات ہیں ان کے وزراء کی طرف سے کہ کوئی بڑا ڈیسائسو جو ہے ڈیسیژن ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک ایکشن پلان جو ہے تیار ہو رہا ہے، جس کی ہمیں توقع ہے کہ بہت جلد وہ ہمارے سامنے آئے گا، ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ چلیں 18 سال کے بعد 2002 سے جو سفر شروع ہوا تھا آخر اس مرحلے پہ پہنچا ہے جب ہماری عسکری اور سول قیادت کے درمیان اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے۔ اب اس کو میرا خیال ہے کہ اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف چیزوں کو لے کے جانا ہے۔ وہ بہت ساری پرپوزلز ہیں
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म की बात हो रही है और लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो इन तंजीमों के जो लोग थे, मेंबर्स थे, जो ट्रेंड हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। गिरफ्तारी से तो मसला हल होने वाला नहीं है। जी। क्या उनको आप किसी पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनाएंगे, उनकी किस तरीके से रिहैबिलिटेशन करेंगे, किस तरीके से इनको डी रेडिकलाइज करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज और सवाल इस वक्त जो पाकिस्तान के इदारों के सामने है, वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। बाकी जो सवाल हैं कि उनकी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग ये वो अभी उस पर गुफ्तगू तो चल रही है, लेकिन ये कोई ऐसा मरकजी नुक्ता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग के जो हमारा फ्रेमवर्क है उससे बाहर है, जैसे जैश मोहम्मद और लेकिन एक कंफ्यूजन जो आपके प्रोग्राम में भी है कि हमाद अजहर के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद उनके बेटे हैं, वो उनके भाई हैं। अच्छा। पांचवें भाई हैं मसूद अजहर के। उनका जो है नाम हम आता रहा है, कभी भी ऑपरेशनल रोल में तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो मालियात का शोबा है उसके अंदर शामिल रहे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि FATF के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि उनका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ये है कि किसी तरीके से जितने भी कालेदम तंजीमें हैं, दहशतगर्द मिलिटेंट अस्करी ग्रुप हैं, उनके जो सोर्स ऑफ सप्लाई हैं, उनके जो फाइनेंशियल ज़राए हैं, उनको किसी तरीके ड्राई किया जाए। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो सकता है, लेकिन ये नाम बहरहाल उनके डोसिया के अंदर इंडिया की तरफ से उनका भी आया है। ठीक है। आमिर राना साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। शेख वकास अकरम साहब, आपका ताल्लुक जिस इलाके से है वहाँ पर कलदम तंजीमें काफ़ी एक्टिव रही हैं, पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रही हैं, और बड़ी करीब से आपने शिद्दत पसंदी को देखा भी और उसका मुकाबला भी किया। ये जो गवर्नमेंट का फ़ैसला है, क्या ये ज़रूरी था? इट्स अबाउट टाइम कि ये किया जाता? देखिए, ये जो आपने जुमला इस्तेमाल किया ना, इट्स अबाउट टाइम, मुझे सन 2002 से लेके आज तक ये जुमला सुनते हुए अरसा गुजर गया है, दहाइयाँ गुजर गई। अब तो मैं ये कहूँगा ओसामा बिन लादेन के बाद, 7/7 के बाद कोई यूरोप में कार्रवाई होती है, कोई टाइम स्क्वायर में बम फटता है, कोई दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान किसी हवाले से मकरूज़ या एहसानमंद है, अगर वहाँ पे इस किस्म का कोई मामला होता है जिसमें पाकिस्तानी या कोई अफ़गान दूर पार से, तो फिर हम पे एक इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होता है, होता रहा है, और फिर उसके बाद हुकूमत की टोन अचानक ऐसी ही हो जाती है जैसे आज है। मैंने जनरल मुशर्रफ के दौर में ये चीज़ें देखी, मैंने जरदारी साहब के दौर में ये चीज़ें देखी, मैंने नवाज़ शरीफ के दौर में ये सारी चीज़ें देखी, और टोन यही थी, अल्फाज यही थे। फॉरेन मिनिस्टर साहब भी एक हुकूमत में यही थे, और मैंने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूँगा कि मेरा ये ख्याल है कि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो नागुज़ीर है, वो होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान बहैसियत स्टेट के मुफाद में है। मैं हुकूमत के हवाले से कोई बात नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान एज अ स्टेट के मैं बात करूँगा। और हमेशा जो कन्फ्यूजन तो नहीं, जो कमी रह गई वो ये रह गई कि हुकूमत और स्टेट के जो एजेंडेस थे, ये कहीं हमेशा इनमें फ्रिक्शन रही और ये किसी एक पेज पे नहीं आए। एक टाइम ऐसा आया जब नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर दस्तखत किए गए, तो उसमें आप देखें खान साहब को भी बुलाया गया, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, और तमाम पार्टियों की तरफ से उस पर दस्तखत किए गए, और वो एक्शन प्लान जो है वो सामने रखा गया और कौम को बताया गया कि दिस इज़ अबाउट टाइम और ये नागुज़ीर है। मगर उसके बाद क्या हुआ जी, देखिए 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ने काम उठा के रखा, फिर आहिस्ता 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 चीज़ों की शिद्दत के अंदर चीज़ें गुम, जैसे कमी वाक़ होती गई, चीज़ें गुम हो गई। 7/7 के बाद एक प्रेसिडेंट का ऑपरेशन ऑर्डर किया गया और एक नीचे इस लेवल पे आके एक कांस्टेबल के हाथों ऑपरेशन ख़त्म हो गया, और वो शिद्दत की कमी की वजह से चीज़ें गुम हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेशन लाजमी होना चाहिए। जिस 3 pronged स्ट्रैटेजी का जिक्र मेरे भाई फवाद चौधरी साहब ने किया है, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। एक डॉक्यूमेंट जो है वो शाया हुआ था, हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने शाया किया था रिगार्डिंग एक्सट्रीमिज़म एंड टेररिज्म। राना साहब ने तो लाजमी पढ़ा होगा, क्योंकि इन जैसे काबिल लोगों की इनपुट से ये चीज़ें तरतीब दी जाती हैं, और उसमें ये 3 pronged स्ट्रैटेजी जनरल मुशर्रफ ने डिवाइस की, और उसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये निकाला गया कि इट्स अ बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। आपको ऐसे हार्ड कोर एलिमेंट्स जो टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं, आपको उनको फिज़िकली डील करना पड़ेगा, और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके साथ, उनके दिलों और दिमाग पे आपको काम करना पड़ेगा।
दिस वाज द टाइम जिस वक्त अमेरिका ने आपको $54 मिलियन दिए थे आपके मदरसे जो हैं उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, और वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसका भी जिक्र है, मुझे याद है हमने वो पैसा डिस्बर्स भी किया था, मगर फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सो मैं ये समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड, राना साहब ने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड होने जा रहा, अल्लाह करे कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो, मगर क्या ये हुकूमत इस स्टेट के इस एजेंडे को पूरा कर सकती है? क्योंकि स्टेट तो चाहती है शरारत ना हो। क्या हुकूमत में इतना दम है? आप धारे की बात करते हैं, 4th शेड्यूल के एक मुलजिम मौलाना मुआविया आज़म जो है, जिनको 2 साल पाकिस्तान के इदारों ने उनकी तफ्तीश और तहकीक की, पूरी तसल्ली की, मौसूफ़ की, उसके बाद वो MPA बन के आज वो PTI के अलायंस में PTI की पार्लिमानी कमेटियों के अंदर बैठते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, पंजाब हुकूमत का हिस्सा है, पैसे डेवलपमेंट फंड जिसने जिक्र किया फवाद ने, मैंने सुना वो भी मुहैया किया जा रहा है, तमाम की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी मुहैया की जा रही है। वो कौन सा नेशनल एजेंडा पूरा हो रहा है इसका मुझे नहीं पता, मगर पूरे मुल्क में वो अपनी कलदम सिपाही साहबा या रीनेम करके, ये जो ड्रामा रीनेम वाला है वो भी इस मुल्क में है, एजेंसियों को सब पता है, मगर वो काम क्या ये हुकूमत जो कि ऑलरेडी बैंड आउटफिट्स की इत्तेहादी है, बैंड आउटफिट्स की इत्तेहादी है, क्या ये स्टेट के पीपल्स पार्टी भी रह चुकी है, मुस्लिम लीग नून भी रह चुकी है, लेकिन कम से कम देखिए क्या हमने ये सवाल उन पे ना उठाए? हमने हर हुकूमत पे ये सवाल उठाए हैं। जिन हुकूमतों का मैं खुद हिस्सा रहा, मैंने उन हुकूमतों पे भी सवाल उठाए, ऑफ द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। सो खुदा करे कि किसी हुकूमत में इतनी जरूरत हो कि वो बैंड आउटफिट्स जो पाकिस्तान से बाहर कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान को किसी मुसीबत में डाल देते हैं हर दूसरे तीसरे साल, वो बैंड आउटफिट्स जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाते हैं, स्टेट और हुकूमत मिल के ऐसे लोगों का सर कुचल दें, मैं उस इंतजार में हूँ। ठीक है, शेख साहब आपकी तरफ फिर आते हैं। आमिर राना साहब, कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जो इस वक्त जो काफ़ी एक्टिव हैं, और दूसरा सबसे अहम सवाल ये कि क्या उनकी तरफ से अगर ऑपरेशन होता है, हज़ारों फॉलोअर्स भी हैं, कोई किसी किस्म का रद्द अमल या बैकलैश वो हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये पहली मर्तबा रिजॉल्व सिविल और मिलिट्री इदारों का हुआ है। शेख साहब की बहुत सारी बातों से मुझे मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन ये रिजॉल्व जो है पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं था, क्योंकि मुंबई के बाद जो है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र महमूद दुरानी साहब को रिज़ाइन करना पड़ा था। ये रिजॉल्व जो है मियाँ साहब के दौर में भी न रहा, क्योंकि पठानकोट के बाद वो पूरा एक सीरियल लीक जो है, डॉन लीक का किस्सा हमारे सामने आया। अगर ये उस वक्त रिजॉल्व होता तो ये तमाम चीजें उस वक्त हो सकती थी, लेकिन अभी वही फैसले किए जा रहे हैं जिनका उस वक्त जिक्र हुआ है। जहां तक बैकलैश का ताल्लुक है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये देखिए कि मुख्तलिफ ग्रुपों की मुख्तलिफ कैपेसिटीज हैं और उनका मुख्तलिफ उनका बिहेवियर एटीट्यूड है। जो हमारी जो इत्तलात हैं अभी उसमें कोई मुसद्दका नहीं है, और ये गौर किया जा रहा है कि किस ग्रुप के अंदर सलाहियत है कि उसको किसी हद तक पॉलिटिकल स्पेस दी जाए या बिल्कुल उनको ख़त्म कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि कुछ तंजीमों के बारे में, ये तमाम तंजीमों के बारे में नहीं है, कुछ तंजीमों के अरकान को शायद सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस में या बाकी जगहों के ऊपर जम कर लिया जाए, लेकिन जिनके अंदर सलाहियत है कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग हो सकती है, अपने तमाम फ़िरका वाराना नज़रियात को छोड़ के और तमाम जो तकफीरी उनके नारे थे उनको छोड़ के आना चाहते हैं, तो उनको मेरा ख्याल है कि रास्ता दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जिसके ऊपर बात हो रही है, ये बड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है जो अभी तक हमारी इतलात हैं, और उसके लिए एक ख़ास बजट की भी डिमांड की गई है कि हमें एक ख़ास इतनी एक हैवी अमाउंट चाहिए, तो उसका बजट होगा तो ये इम्प्लीमेंट होगा। ये जब तमाम की तमाम चीज़ें हो रही हैं, कम अज़ कम जब से हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, इतना सीरियसली हमने देखा है कि टीटीपी जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप हैं उनकी स्ट्रेटजी तो इतनी सीरियसली ली जाती थी, लेकिन पहली मर्तबा ये हो रहा है कि वो कालेदम तंजीमें जो एक दौर में कश्मीर में अफगानिस्तान में मसरूफ़ रही हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम रहा है कि ये तो बाकायदा स्टेट की प्रॉक्सीज हैं, उनके मुतालिक उनको डिसमेंटल तो शायद एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, उनको डिफ्यूज़ करने के लिए ये पहली संजीदा कोशिश हो रही है। हाँ, ये देखिए अभी एक तंजीम की तरफ से ये हमें आ रहा है मीडिया के अंदर कि उन्होंने अपने कारकुनों से कहा है कि वो किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। एक तंजीम से खतरा है
जो जैश मोहम्मद है, 2002 में भी उन्होंने खासा तबाही पाकिस्तान में मचाई थी जब उनको कालदम करार दिया गया। मेरा ख्याल है कि अब उसमें इतनी कुव्वत नहीं है जितनी 2002 में थी कि वो एक पूरी टेरर वेव को ट्रिगर कर सके। अभी मेरा ख्याल है कि मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और सिक्योरिटी इदारे उसको काबू में कर सकते हैं। ठीक है, शेख साहब आप कोई कमेंट कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, और राना साहब शायद मुझे इसमें कुछ चीज़ मेरी मालूमात में इजाफा करें। जैसे जैश मोहम्मद है, क्योंकि अभी ज़्यादा इस वक्त जिक्र जैश मोहम्मद का हो रहा है। मौलाना मसूद अजहर जिस वक्त अपने इलाके से निकले तो बेसिकली बुनियादी तौर पे मेरी इतला के मुताबिक इनका ताल्लुक कलम सिपाही साहबा या अंजुमन सिपाही साहबा से था। और उसके बाद वो बंदा जैसे केडर, जैसे राणा साहब ने कहा ना कि कितनी कैपेसिटी है, और फिर जब आप उससे आगे चले जाएं तो फिर आपको अगला केडर ज्वाइन करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी मौजूदा कलदम जमात आपको फैसिलिटेट कर सके, फिर लोग दूसरी जमातों में जाते हैं। सो कई कलदम जमातें जो कि शायद जैश मोहम्मद जितनी ख़तरनाक नहीं है, शायद लेस डेंजरस हों, मगर वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं उन केडर को। इनके लोग ही जाके जैश मोहम्मद को ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो उनको यू विल हैव टू निप द ईविल इन द बट। आपको उनको वही ख़त्म करना पड़ेगा। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सुन्नी कलदम जमातें हैं, अहले तशी की कलदम जमातें हैं, अहले हदीसों की कलदम जमातें हैं, देवबंदियों की अहले कलदम जमातें हैं। तो ये बिल्कुल राना साहब ने ठीक कहा कि ये बड़ा कॉस्टली, बड़ा अहम और बड़ा टाइम लेने वाला प्रोसेस है। बैकलैश का मैं आपको बता दूं जी, जिस वक्त मुशर्रफ ने इनकी तबीयत दुरुस्त करनी शुरू की थी, ग्राउंड लेवल तक, थानेदारों तक से इनको ठीक करवाना शुरू किया था, तो कुछ अरसे तक बिल्कुल तबीयत दुरुस्त रही। जहाँ पे स्टेट और हुकूमत इनको कंसेशंस देती हैं अपने किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वहाँ जाके चीज़ें ख़राब होना शुरू करती हैं। अगर आप क्रॉस द बोर्ड कुछ कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं और किसी किस्म का कंसेशन देने को तैयार नहीं है, तो फिर स्टेट है, बैकलैश अगर आया भी सही तो बर्दाश्त करेंगे, ठीक, और फिर इनका इलाज करेंगे। ठीक है, शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच। आमिर राना साहब, आखिरी सवाल आपसे, अगर मुख्तसरन आप जवाब इसका दे दें कि ये ऑपरेशन जो है ज़्यादातर क्या ये साउथ पंजाब के हिस्से में होंगे या अक्रॉस पाकिस्तान बाकी ऐसी तंजीमें हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी? देखिए, जो इब्तदाई इतलात हैं ये साउथ पंजाब के कुछ एरियाज में, कुछ सेंट्रल पंजाब में, कराची, और कुछ एरियाज सेंट्रल पंजाब के हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट है केपी की मानसेरा की सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इन तमाम ऑपरेशंस की कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक, आमिर राना साहब, शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे पंजाब के अब साबिक वज़ीर इत्तलात फयाज़ुल हसन चौहान का वो कंट्रोवर्शियल बयान माइनॉरिटीज़ के लिहाज से जो उनकी वजारत ले डूबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक इंग्लिश प्रोवर्ब है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन शायद लगता यह है कि यह कहावत मौजूदा हुकूमत के चंद वजीरों की नज़र से गुजरी ही नहीं। इन वजीरों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर पंजाब के अब साबिक वज़ीर इत्तलात फयाज़ुल हसन चौहान साहब हैं। पंजाब हुकूमत के इन इब्तदाई 6 माह में फयाज़ुल हसन चौहान ने बदज़बानी, बदकलामी, मीडिया से लड़ाई, मुखालिफिन की तौहीन और फ़नकारों की तज़ीक में तमाम हदें उबूर कर ली थी। वो क्या कुछ कहते आए हैं, आप भी एक झलक देखिए। फिर मैं आपको बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे कहते हैं मैं कहा यार साल में 3 नहीं 300 रोजे ना रखती तो तुम्हें कहते हैं वैसे घटिया लोग हो यार, घटिया लोग हो यार। मीडिया को भी शुक्र में महार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए। और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। चौहान साहब के वज़रा जो बयानात थे उस पर बार बार ये भी कहा जाता रहा कि तहरीक इंसाफ अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरी। हुकूमत को अपने वज़रा की जानिब से बदज़बानी और ज़्यादा बोलने पर तजियाकारों और अपोजिशन की जानिब से भी मुसलसल दबाव का सामना था। मैंने पहले कहा था, मुझसे एक सवाल किया गया कि आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे। मैंने कहा था अपना मुंह बंद रखें। हमारे ही प्रोग्राम में कहा जी, आपके प्रोग्राम में कहा था मुंह बंद रखें।
اس منفی اور قابل مذمت بیان بازی کے باوجود فیاض الحسن چوہان کو برداشت کیا جاتا رہا۔ وہ ہر دوسرے دن اپنے بیانات کی وجہ سے حکومت کے لیے شرمندگی اور خفت کا باعث بنتے رہے، لیکن کسی کو یہ خیال تک نہ آیا کہ وزیر اطلاعات اور ذمہ دارانہ رویہ لازم و ملزوم ہے۔ گزشتہ 2 روز میں وزیر صاحب نے ایسے غیر اخلاقی بیانات دیے جنہوں نے ان حدوں کو بھی توڑ ڈالا جو انہوں نے خود طے کی تھی۔ انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں کیا کہا، پہلے وہ سنتے ہیں۔ چپیڑے کھا کے آیا ہے کشمیریوں سے، بیچارے سیدھے سادے کشمیری، چٹے ان پڑھ بیچارے سیدھے سادے کشمیری، چٹے ان پڑھ بیچارے۔ اور پھر گزشتہ روز انہوں نے وہ بیان دیا جس سے دنیا بھر اور بالخصوص پاکستان میں بسنے والی ہندو برادری کی تضحیک ہوئی اور پاکستان کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کیا فرما رہے تھے، آپ بھی ایک جھلک دیکھیے۔ کان کھول کے سن لو، گائے والوں، اس زوم میں مت رہنا کہ تمہارا جغرافیہ ہم سے بڑا ہے۔ جو چیز ہم رکھتے ہیں وہ تم نہیں رکھ سکتے، پوچھنے والوں۔ حسب توقع فیاض الحسن چوہان کے اس افسوسناک بیان پر رد عمل بھی اتنا ہی شدید آیا۔ میڈیا کے حلقوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شدید تنقید کے بعد سینئر حکومتی وزراء نے بھی اپنے پنجاب کے وزیر کے خلاف کارروائی کا اشارہ دیا تھا۔ پھر وزیراعظم عمران خان نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا اور جس پر وزیراعظم عمران خان داد کے بھی مستحق ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق، وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری، اس کے علاوہ انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری نے اپنے ٹویٹر پیغامات میں فیاض الحسن چوہان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ فیاض الحسن چوہان کا یہ معاملہ جہاں قابل مذمت اور افسوسناک ہے، وہیں اس معاملے کا ایک مثبت پہلو بھی سامنے آیا ہے۔ دیر آیت درست آیت کے مصداق حکومت نے بالآخر بیانات سے متعلق ان بیانات سے متعلق زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے جو دنیا بھر میں پاکستان اور یہاں کے سیاستدانوں کی منفی منظر کشی کرتے ہوں، اور اس کا بھرپور کریڈٹ دینا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کو۔ آج اسی تناظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے فیاض الحسن چوہان کا استعفیٰ طلب کیا، جن کو منظور کر لیا گیا۔ چیف منسٹر صاحب نے وزیر اطلاعات جناب فیاض الحسن چوہان صاحب سے ملاقات کی، جس ملاقات میں انہوں نے اپنا یہ ڈسپلیجر فیاض الحسن چوہان صاحب کو پہنچایا اور انہیں بتایا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو عمران خان صاحب کی قیادت میں ہے وہ کسی صورت ایسی کسی رویے کی یا سٹیٹمنٹ کی اجازت نہیں دے سکتی جس سے کسی بھی اقلیت، کسی مذہب، رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کی دل شکنی کی جا سکے، کسی کو تکلیف دی جا سکے۔ اس ملاقات کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنے اس پورٹ فولیو سے ریزائن کرنے کا فیصلہ۔ فیاض الحسن چوہان کی یہ جو ایپیسوڈ تھا اس پر اس شخص اور بالخصوص اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بیانات کافی ہیں، جن کی ذمہ داری رنگ و نسل، مذہب اور فرقے سے بالا تر ہو کر پاکستان میں بسنے والے شہریوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان اور بالخصوص حکومتی اراکین اس واقعے سے سبق لیں گے، بات کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس۔ بڑا ایک خان صاحب نے جو ایک سٹینڈ لیا، جس طرح کا ایک غیر مہذب سا بیان سابق وزیر اطلاعات جو تھے پنجاب کے ان کی طرف سے، لیکن ایک بڑا زبردست سٹینڈ لیا اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کیٹیگورکلی کہا کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ کیا وجہ تھی کہ وزیر اعظم نے بڑا ایک سخت موقف اپنایا اور ان سے استعفیٰ تک لے لیا؟ جی بس ظاہر ہے کہ ایک پاکستان کے اگر سفید جھنڈے کی جو سفید پارٹ ہے ہمارے جھنڈے میں، اگر ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہو جائے گی جس کو لے کر کے ہم فخر نہیں کر سکیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایسا رویہ رہا ہے ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلی گورنمنٹس میں عابد شیر علی ہو گئے، رانا ثناء اللہ ہو گئے، حتیٰ کہ سندھ اسمبلی کی جو فارمر اسپیکر ہیں انہوں نے بڑے کمنٹ کیے لیکن کوئی ان کے اوپر اقدام نہیں ہوا۔ لیکن یہ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو اقدام کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ عمر عبداللہ جو کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی ٹویٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہندوؤں کو برا کہنے کے اوپر یا طنز کرنے کے اوپر جو ہے ایک منسٹر کو سیک کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ یعنی ہندوستان میں جو گورنر نے یہ کہا کہ کشمیری مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی نسل کشی کی اور اس طرح کی ان کے بارے میں تضحیک آمیز جو بات کی تھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا دنیا میں بھی
اور ہمارے ہمسایہ ملک میں ہر جگہ کے اوپر ایک مثبت تاثر جو ہے وہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے چوہی صاحب، ایک پرائم منسٹر صاحب نے کیا اب یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے زیرو ٹالرنس کا کہ ایسے اگر غیر ذمہ دارانہ بیانات آئیں گے جس سے سبکی ہوگی پاکستان کی انٹرنیشنلی، اسے بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا؟ جی ظاہر ہے یہ ایک بڑا قدم ہے پاکستان میں، اور یہ قدم جو ہے وہ لیا گیا ہے، تو اس سے ایک میسج جو ہے وہ ایک تگڑا میسج تو یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے چوہی صاحب، اقلیتوں کی ظاہری بات ہے، اسپیشلی ہندو برادری کی دل آزاری بھی، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں، کوئی ایسا جو ہے جی وہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہندو ہوں، مسیحی ہوں، اقلیتیں ہوں، پاکستان میں جو ڈائیورسٹی ہے سوسائٹی میں وہی ایک سوسائٹی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر ڈائیورسٹی نہیں ہو سوسائٹی میں تو آئیڈیاز کی ڈائیورسٹی نہ ہو، ریلیجیس ڈائیورسٹی نہ ہو، تو وہ تو پھر بڑی اسکیل سے سوسائٹی ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہیں، مختلف کلچرز ہیں، یہ سارے رنگ ملتے ہیں تو پاکستان بنتا ہے۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ ہمیں جو تمام ہی رنگ ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ تمام ہی رنگ ہمارے لیے اہم ہیں، وہ تمام جو کلچرز ہیں، تمام مذاہب ہیں، یہ سارے پاکستان کے ہیں، اور ان کا احترام جو ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور یہی چیز ٹریٹ ہوئی ہے آج۔ ٹھیک ہے، اور چوہی صاحب کیا پرائم منسٹر صاحب نے مزید وزراء کو بھی تنبیہ جاری کیا ہے، یا ویسی رومرز ہیں صرف فیاض الحسن چوہان صاحب سے وہ ناراض تھے اور ان سے استعفیٰ لیا ہے، یا کچھ مزید بھی جو جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں گزشتہ 2 دنوں میں کسی کی تنبیہ کیا؟ میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اچھا نہیں لگتا آن ایئر یہ نام لینا۔ باقی تو ایسا بات نہیں ہوئی ہے، یہ ایک معاملہ ہوا ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے اس کا نتیجہ جو ہے وہ آ گیا۔ جو پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے ان کا پریروگیٹو ہے اپنی کیبنٹ بنانا، اپنی جی فواد چوہی صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن تھینک یو سو مچ، ہم نے تمام ان سے جو بھی پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ تھے ناظرین، اور انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں وہ بالکل پاکستان کا اسی طرح حصہ ہیں جس طرح پاکستان کے مسلمان میں اور آپ ہیں، اور مائنورٹیز نے جتنی قربانیاں پاکستان کے لیے دی ہیں اور وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے میں اور آپ محب وطن ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فواد چوہی صاحب۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین، جس کے بعد بات ہوگی ایک بڑی اہم خبر کی جو کل ہم نے بریک کی تھی کہ کس طرح ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے ان کے چیئرمین کی ڈگری جو ہے ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی پی ایچ ڈی کی۔ آج بڑی بات میں جب یہ سیگمنٹ ہوا اس پر آج وفاقی وزیر صحت سینٹ میں بولے ہیں، لیکن کچھ مزید ثبوت آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کل بڑی بات میں ہم نے ایکسکلوسیو سٹوری بریک کی تھی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے سربراہ کی پی ایچ ڈی کی مشکوک ڈگری کی تصدیق کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ اس وقت ڈریپ چیئرمین کو اپنی ڈگری سے متعلق نئے تنازع کا سامنا ہے۔ ڈریپ سی ای او سے جو ہے اس سے متعلق تازہ ترین سکینڈل ان کی ڈگری ہے، جس کے حوالے سے بڑی بات کو موصول دستاویزات سے پتہ چل رہا ہے جو آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈگری تصدیق شدہ بین الاقوامی تعلیمی ادارے کی نہیں، اور اسی ادارے کو ایچ ای سی نے اپنی ویب سائٹ پر جعلی ڈگری والے اداروں کی فہرست میں ڈال رکھا ہے۔ آج سینٹ میں وفاقی وزیر صحت عامر کیانی نے سینیٹر مشتاق احمد خان کی جانب سے شیخ حیاس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے مشکوک ہونے پر سوال کے جواب میں کہا کہ ان کی پی ایچ ڈی کی تصدیق کا مسئلہ تھا، لیکن ان کی ڈگری جعلی ہونے کی باتیں غلط ہیں۔ کیا سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ وزیر صحت کے جواب سے مطمئن ہیں؟ نمائندہ خصوصی ہمارے ریاض الحق سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کی ڈگری کے حوالے سے کہ کیا وہ جعلی تھی تو اس کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ کے اندر اس کی وہ ویریفیکیشن ہو چکی ہے، لیکن مجھے اس سے اطمینان نہیں ہے۔
سینیٹر مشتاق نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے وفاقی وزیر صحت کے اس معاملے پر جو انہوں نے جواب دیا سینٹ میں وہ اس سے مطمئن نہیں ہے اور اس کو آئندہ اجلاس میں پھر اٹھائیں گے۔ اس معاملے پر بڑی بات نے آج مزید تحقیق کی ہے اور ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈریپ کے چیئرمین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اوپن انٹرنیشنل یونیورسٹی کولمبو سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی، لیکن یہ یونیورسٹی خود سری لنکا کے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے منظور شدہ نہیں ہے۔ ڈریپ کی پریس ریلیزز اور دوسرے امور میں سی ای او کو ڈاکٹر کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ یہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ جتنے بھی آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں جن تک ہماری رسائی ہوئی ہے بڑی بات کی، اس میں انہیں ڈاکٹر کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن اس پی ایچ ڈی کی تصدیق نہیں ہو رہی اور اس مشکوک ڈگری کے عوض کافی عرصے سے جو سربراہ ہیں ڈریپ کے وہ 10,000 روپے کا الاؤنس بھی حکومتی پاکستان سے وصول کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان کی پے سلپ بھی ہے۔ تضادات سے بھرپور اس ساری کہانی میں نمائندہ خصوصی ریاض الحق نے مزید کئی جو ہیں اینگلز، بڑے انٹرسٹنگ کچھ ثبوت ان کے پاس آئے ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی ریاض بتائیں what's the latest؟ اچھا، اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ تضادات سے بھرپور ہے یہ ساری کہانی، اور اس میں جو دن آگے بڑھتے ہیں تو مزید اس میں تضادات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تضاد جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی جس طرح منسٹر نے ہاؤس میں آج کہا کہ صرف اور صرف ایم فل کی ڈگری ریکوائرمنٹ تھی، پی ایچ ڈی نہیں تھی۔ اگر پی ایچ ڈی نہیں تھی تو اس کو کیوں ہر جگہ بین الاقوامی فورمز پہ ملک سے باہر، یہ پچھلے دنوں WHO گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے باقاعدہ کچھ جگہوں پہ سائن کیے اور انہوں نے ڈاکٹر کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر منسٹری کنسرن نہیں ہے اور وزیر جو ہے متعلقہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈگری کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر انہوں نے HEC کو لیٹر کیوں لکھا منسٹری کے لیٹر ہیڈ پہ کہ ہمیں اس ڈگری کی تصدیق کر دیں، اور جب آپ کو جواب نہیں ملا تو آپ اس کو بات کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں چاہے وہ امریکی ادارے ہوں، چاہے وہ UK میں ہوں، اس کے یا MD ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں وہ PhD ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ اچھا ریاض، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے PhD کی ڈگری جہاں سے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں سے ہے، وہ تو آج آپ نے بھرپور کوشش کی، لیکن وہ یونیورسٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ان کی ویب سائٹ تک نہیں ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے رسائی حاصل کی جا سکے، تو جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہے سری لنکا کی، اس پہ 15 یونیورسٹیز رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہیں بھی موجود نہیں ہے، نہ اس کا ویب لنک موجود ہے کہ جہاں سے ہم دیکھ سکیں کہ یونیورسٹی آیا موجود ہے یا اس کی کچھ تفصیل مل جائے۔ تو اس قسم کا کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ایک دوسرا ڈاکومنٹ جو میرے خیال ہے ہم نے اسکرین پہ چلایا بھی، جب اس جاب کے لیے انٹرویوز ہو رہے تھے 2 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا اور دونوں کا جو سکور تھا اس میں تقریباً 1.5 نمبروں کا فرق تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی اگر یہ PhD ڈگری نہ ہوتی تو وہ شاید کوالیفائی نہ کرتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جو میٹنگ کے منٹس ہیں جو ہماری سکرینز پہ اس وقت چل رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے یہ مینشن کیا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا منٹس میں کہ ان کی کوالیفیکیشن اور ان کے ایکسپیرینس دوسری چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو 1.5 جو انہوں نے زیادہ نمبر لیے ہیں، تو ان کی اگر PhD کی ڈگری نکال دی جائے تو ان سے جو نیچے صاحب موجود ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ ڈریپ کے سربراہ کنسیڈر۔ اچھا ریاض، یہ بتائیں کہ سارے پورے اس میں آپ HEC کے ساتھ بھی یو آر ان ٹچ، اس کے علاوہ ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کیوں کوئی آفیشلی وہ آن کیمرہ موقف دینے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ بالکل یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں HEC نے تو اپنا موقف دے دیا، ان کے چیئرمین سے میری آج بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہمارا تو یہی موقف ہے جو ہم نے لیٹر میں دے دیا ہے۔ ظاہر ہے ان کی بات ٹھیک ہے، ان کا موقف، لیکن جب ہم وزیر صحت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ براہ مہربانی اس چیز کو زیادہ نہ اچھالیں اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور پلیز اس طرح نہیں ہے۔ ان کا معاملہ تو ایم فل کا تھا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی چھوڑ دیں اس معاملے کو، یہ تو اس طرح معاملہ ہے، تو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی۔ جب ہم نے CEO صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ تو میرے خلاف کیمپین ہو رہی ہے اور میرے خلاف اس طرح کی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، آپ کبھی آئیں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آن کیمرہ وہ بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، وہ بھی آن کیمرہ آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس میں ہم مزید بھی آپ تحقیق کر رہے ہیں ریاض؟ جی بالکل، اس پہ ہم کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم اپنے جو آڈینس ہے ان کے لیے مزید ڈیٹیلز اس میں لائیں گے کہ اس پوری جو سٹوری ہے ساری، نہ صرف اس میں ڈگری کا مسئلہ ہے بلکہ CEO کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کیسے ہوئی، اور اس کے اندر جو سارے جو لوپ ہولز ہیں اس کو بھی ہم ناظرین کے سامنے لائیں گے کہ کس طرح اس میں یہ سارا پروسیس ہی غلط ہوا جب یہ ہائر ہوئے، اور اب تک اس میں کیا کیا جو مسائل موجود ہیں۔
ٹھیک ہے، ریاض الحق نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ ناظرین۔ اسی سٹوری کو ریاض ہمارے نمائندہ خصوصی فالو کرتے رہیں گے، آنے والے دنوں میں مزید اپڈیٹس دیں گے۔ ہمارا فورم حاضر ہے، وزیر صحت صاحب اگر آئیں بالکل ہم ان کو ٹائم دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کا موقف بھی آن ایئر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رابطوں کے باوجود ابھی تک جو ہے آن کیمرہ اس پر حکومت کی جانب سے یا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں جن کی ڈگری ان کویسچن ہے وہ آن کیمرہ آنے کے لیے نہیں تیار، لیکن جب بھی وہ تیار ہوں گے تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ لیکن ان دا مین ٹائم ریاض الحق جو ہیں اس سٹوری پر کام مزید کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے ناظرین۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔